جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 18 ذو الحجہ، اس کے بعد مدینے کے لوگ سیدنا علی کی جانب بڑھے کہ جناب اب آپ ہی ہیں جو امت کو سنبھال سکتے ہیں، آپ ہی ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے اب امت کا جو ہے وہ یہ ٹوٹا ہوا جو شرازہ بکھر گیا اب یہ سنبھل سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دروازہ تھے کہ جب دروازہ ٹوٹا ہے پھر فتنے شروع ہوئے ہیں، اور ایسے فتنے شروع ہوئے کہ کبھی پھر سنبھلنے کا نام نہیں لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور اپنی خلافت میں انہوں نے جو ہے وہ حالات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ادھر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود تھیں، جو کہ حج سے فارغ ہوئی تھیں 18 ذو الحجہ، ان کو پتہ چلا کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مل گئے، کہا ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، ہماری مملکت کا سربراہ مارا گیا ہے، شہید ہوا ہے، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ، زبیر، یہ تینوں ہستیاں اپنی فوج تیار کی اور بصرہ کی جانب بڑھے، کوفہ کی جانب بڑھے، عراقیوں کی جانب بڑھے، ہم ان کو جو ہے وہ ان سے بدلہ لیں گے، ہماری مملکت کے سربراہ کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ ادھر سیدنا علی کو پتہ چلا کہ یہ لوگ بصرہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور کوفہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو روکنے کی کوشش کی کہ نہ جاؤ، میں خلیفہ بن چکا ہوں، میری بیعت کرو، میرا حکم مانو، میرے خلاف چلو گے تو ایک بغاوت ہوگی۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدمہ رکھا کہ آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ جیسی ہستی ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن پہلے سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے گا، پھر جو ہے وہ ہم اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ اور کہ کوفہ اور بصرہ کے مقام پہ جا کے ایک جگہ پہ سیدنا عائشہ نے پڑاؤ کیا، کیونکہ آگے سیدنا علی آگے کھڑے ہو گئے کہ آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے، کیا کرنا ہے؟ کہا قصاص لینا ہے ہم نے، کہا قصاص لیں گے، لیکن ابھی سیدنا علی کی نیت یہ تھی کہ ابھی میری حکومت ابھی مستحکم نہیں ہوئی، مجھے چند دن دیجئے، مجھے مہلت دیجئے، میں اپنی حکومت مضبوط کر لوں، پھر ان قاتلوں سے بدلہ لیں گے، ضرور لیں گے۔ کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بدلہ لینے کی ٹھانی تو یہ لوگ جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے تھے، جو کوفے سے آئے ہوئے باغی، یہ سیدنا علی کے لشکر میں شامل تھے، ان کی فوج میں شامل ہو چکے تھے، اور انہوں نے کوفہ سے 1000 کا لوگ لشکر تیار ہوا، جناب ہم ہیں سیدنا عثمان کے قاتل، آؤ ہم سے کوئی لڑائی کرے، آؤ ہم سے بدلہ لے۔ تو بہت زیادہ بکھر سکتا تھا معاملہ، بہت زیادہ فتنے اور اٹھ سکتے تھے، اس لیے سیدنا علی نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی میری حکومت مضبوط ہونے دو، ابھی میری مستحکم ہونے دو، اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ سیدنا عائشہ بھی مان گئی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی مان گئی، ٹھیک ہے ابھی آپ کو مہلت دیتے ہیں لیکن بدلہ ضرور لیجئے گا۔ لیکن ان باغیوں کو پتا چلا، سبائیوں کو پتا چلا کہ ہماری گیم تو ختم ہوگی، یہ مسلمان پھر متحد ہو گئے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں سیدنا عائشہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خیموں پر تیر برسائے، حملہ کیا۔ غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ ان کو لگا کہ انہوں نے سیدنا علی نے حملہ کیا ہے، اور ان کو لگا کہ سیدنا عائشہ کی طرف سے حملہ ہوا ہے، بگدڑ مچی، لڑائی ہوئی آپس میں، اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے خون وہاں پہ گرے، اور جس کو جنگ جمل کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ پہ سوار ہو کر آئی تھی، اس لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ سیدنا علی کے لشکر کو فتح ملی، لیکن بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو بڑا پچھتاوا ہوا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ کو بڑے عزت و احترام سے کہ ام المؤمنین ہے، ان کو ان کے گھر چھوڑ کر آئے۔ یہ عبداللہ بن سبا کی لگائی ہوئی آگ یہ جنگ جمل کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جب سیدہ عائشہ اپنے گھر چلی گئیں، اور ان کو ندامت تھی کہ جو ہوا غلط ہوا، ہم تو سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے جا رہے تھے، لیکن بیچ میں غلط فہمی کی وجہ سے مسلمان کا خون بہایا گیا۔ تو ایک غلط فہمی سیدنا عائشہ کو بڑا پچھتاوا، وہ تو اپنے گھر میں چلی گئی۔ ادھر دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے شام کی طرف اپنا لشکر بھیجا کہ جا کے امیر معاویہ سے، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے گورنر تھے، امیر شام تھے، ان کو جا کے کہا گیا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کیجئے، اب علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہیں، کہاں بیعت لیں گے؟ وہی مقدمہ جو سیدہ عائشہ کا تھا، وہی مقدمہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیش کیا کہ آپ کو خلیفہ مانیں گے، لیکن پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ تو معاملہ جیسے جنگ جمل کا تھا ویسے جنگ صفین ہوئی، صفین کے مقام پہ سیدنا معاویہ کا لشکر بھی آ گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر بھی آ گیا۔ یہ سیاسی تنازع، اس کو مذہبی رنگ دے کے ایک کو جو ہے وہ سر پہ اٹھایا جائے اور دوسرے پہ لعنت کی جائے، یہ کہاں کی کا انصاف ہے؟ کوئی مذہبی جنگ نہیں، کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں، یہ پولیٹیکل جنگ ہے،
اور اس وقت کے پولیٹیکل حالات کو سامنے رکھ کے پرکھو گے، پھر تمہارے سامنے حقیقت آئے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس پر لعنت برسانی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک کس پر۔ اس لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن کے لیے کینہ اور بغض پیدا نہ کیجیے، کیونکہ یہ مذہبی جنگ نہیں تھی، یہ تو ایک سیاسی تنازع تھا، ادھر بھی حق پہ ادھر بھی حق پہ۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پہلے بدلہ لیں، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پہلے ہم مضبوط ہو جائیں، ایک اتنی سی بات تھی، اور لیکن لگائی آگ عبداللہ بن سبا نے اور وہ کامیاب رہا۔ جنگ صفین ہوئی، اس میں بھی یہ ہے کہ بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔